سورہ ہجر آیت نمبر 53. قالوا لا توجل، انہوں نے کہا فرشتوں نے مت ڈرو، انا نبشرک، بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو، بغلام علیم، علم والے لڑکی کی۔ صالح بچے تو مانگتے ہیں ہم، لیکن علم والے تو یعنی علیم، علم والے بچے کی بشارت بی بی سارہ کو فرشتوں نے دے دی۔ قال، کہا، ابشر، کیا تم تمونی خوشخبری دیتے ہو مجھ کو، علی ان مسنی الکبر، باوجود اس بات کے کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا، فبما، پس ساتھ کسی چیز کے، تبشرون، تم خوشخبری دیتے ہو۔ یعنی بی بی سارہ نے خوش تو ہو گئی، لیکن اس نے یہی کہا کہ مطلب میں تو اب بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرے ہاں ادھر یعنی بچہ کیسا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جوان اور بوڑھے کو تو نہیں دیکھتا، جس عمر کا چاہے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، وہ تو کن فیکون ہے۔ اور قالوا بشرناک بالحق فلا تکن، اور انہوں نے کہا خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو ساتھ حق کے، فلا تکن من القانتین، بس نہ تو ہو مایوس ہونے والوں میں سے۔ یعنی فرشتوں نے یہی کہا کہ تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھاپے کی عمر میں بشارت دے دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ تعجب اس لیے تھا کہ وہ اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے، یا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے تھے، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ استقرار سے مزید اسی نسبت سے اپنی مسرت میں مزید اضافہ کے خواہشمند تھے کہ ہمارے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کہ فرشتے کہیں کہ ہاں تو مطلب مزید ہمیں خوشی ہوگی، تو اس لیے مزید مسرت میں مزید اضافے کے خواہشمند تھے، اس لیے تکرار کی۔ اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن یقنط، اور کون مایوس ہو سکتا ہے، من رحمتی، اپنے رب کی رحمت سے، علیم، دیکھو بچے جو کرے نا تو وہی ان کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت اچھے تھے، اور اپنے باپ کو بد دعا نہیں کی، اور جب اس کو گھر بار سے نکالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا، تو وہی اس کے سامنے آ گیا، جو کرو گے ویسا بو گے، وہی چیز سامنے آ گئی، اور علیم بیٹے کی بشارت دے دی، اور پھر اس کے بعد دوسرے پیغمبر کی بھی بشارت مل گئی۔ تو جو بو گے وہی کاٹو گے، کیونکہ وہ بھی بہت فرما بردار تھا ماں باپ کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما بردار بچے عطا کیے۔ جس طرح کرو گے اسی طرح اولاد کے ہاتھوں پاؤ گے۔ یہ بڑی مختصر زندگی ہے۔ قال ومن یقنط من رحمتہ ربہ
إلا الضالون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مگر وہ جو بھٹکے ہوئے ہوں سوائے گمراہوں کے۔ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہم الی قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف اللہ غفور اللہ رحیم اللہ لوطن سوائے آل لوط کے ان لمنجوہم بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو اجمعین سب کے سب کو الا امرأتہ سوائے اس کے بیوی کے قدرنا مقدر کر دیا ہے ہم نے انہا بے شک وہ لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی وہ اپنے قوم سے زیادہ محبت اور عقیدت رکھنے والی تھی اور پیغمبر کے ساتھ نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے سارے خاندان کو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بچائے گا لیکن سوائے تمہاری بیوی کی۔ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ تعالیٰ جب مہلت دے دیتا ہے تو انسان کو کبھی بھی اتنا بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، اجنبی مہمان تھے، تو پھر اس کی بیوی اپنے قوم کی طرف نکل گئی اور اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہمارے گھر بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ ان لوگوں نے حملہ کیا اور اکٹھے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر حضرت ہمارے داؤد علیہ السلام بہت خفا ہوئے کہ کاش میرا بھی کوئی مضبوط کوئی ہوتا تاکہ میری مہمانوں کی عزت بچ جاتی، لیکن پھر فرشتوں نے کہا کہ ڈرو مت، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ہم تو ان کا آج ہی خاتمہ کے لیے ہم آئے ہیں اور آج آپ کو کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کی بدمستی اور اس طرح بڑھ گئی تھی کہ لڑکوں کو دیکھ کر وہ اپنے شہوت رانی کی مستی میں اندھے اور دیوانے بنے ہوئے تھے کہ ایسا شکار شاید انہیں بعد میں کبھی میسر نہ آ سکے۔ یہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں سے 4 لاکھ لڑنے والے مرد موجود تھے اور یہ سب بدکار اور مجرم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پورے خطۂ زمین کو اپنے پروں پہ اٹھایا، پھر فضا میں بلندی پر لے کر انہیں اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس پر بھی اللہ کا غضب ہوا تو پھر اسی خطے زمین پر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور یہ خطہ زمینی سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ یہی بحر مردار ہے
اور ہم اس سے گزرتے ہیں اور ہمیں اس سے عبرت پکڑنا چاہیے۔ یہ لوگ بہت ہی اس میں پس چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ غور و فکر کی باتیں ہیں، دھیان دینے والی باتیں ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے عبرت پکڑنا چاہیے۔ اس میں عبرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔